مجھے کسی نے کہا کہ انتہا پسندی آ گئی کہ آج تک علماء اہل سنت ایک محرم کو حضرت فاروق اعظم کا یوم کرتے تھے، آج لوگ کہنے لگے جی خارجی بن گئے اس سے آپ، یہ تکفیریوں کا نظریہ ہے۔ میں نے کہا تفضیلیوں شیعوں کے ساتھ بیٹھ کے اتنے بدبودار تو نہ بن جاؤ کہ اہل سنت و جماعت کے مرکزی نظریے کو آپ ہٹانے کی کوشش کرو۔ سیدنا عمر کے یوم سے حضرت حسین کی توہین کیسے ہوگی؟ بلکہ ان کو جو راہ دینے والا شخص ہے نا، میں بند الفاظ میں کہوں، اس کی درجنوں تقریریں ہم نے تحقیق کر کے سائیڈ میں رکھی ہے۔ وہ خود ایک عرصے تک جب تک کینیڈا نہیں گیا تھا اس بات کو بیان کرتا تھا کہ ایک محرم آپ کی شہادت ہے۔ کسی ان پڑھ سے ان پڑھ کہ آدمی کے دماغ سے بھی یہ بات نہیں گزرتی کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ امام حسین سے کیا جا رہا ہے یا ان کے مرتبے و مقام سے کیا جا رہا ہے، جبکہ امام حسین کی قدر و شان ہمیں سمجھائی فاروق اعظم نے۔ ہاں یعنی جتنا ادب فاروق اعظم نے امام علی مقام کا کیا اور جتنی محبت کی ہے، اس کو ہم اکثر محرم کے دروس میں آپ کے سامنے بیان کرتے رہتے ہیں، بتاتے رہتے ہیں۔ بلکہ اہل بیت کے سارے خاندان کا بیج لگانے والے، کیونکہ دیکھو 12 اماموں کی جو بات کی جاتی ہے اہل سنت اپنے شجروں میں رکھتے ہیں، ہمیں آپ کے لیے کیا ضرورت ہے کہ فرضی، ہم تو جب شجرہ پڑھیں گے تو وہ سیدنا مولا مرتضیٰ سے شروع ہوگا، امام زین العابدین سے شروع ہوگا، سرکار سید السجاد سے شروع ہوگا، سرکار باقر علم سے شروع ہوگا، سرکار جعفر صادق تک پہنچے گا، چاہے وہ سلسلہ نقشبندیہ ہو، قادریہ ہو، چشتیہ ہو، سہروردیہ ہو، آئے گا اسی ترتیب کے ساتھ۔ لیکن آپ دیکھیے امام حسین کے شہزادے امام زین العابدین، ان کی امی جان کون ہے؟ سیدہ شہر بانو۔ شہر بانو کون ہے؟ کہ ایران کا جو بادشاہ تھا کسریٰ بن ہرمز، جو اس وقت کی سپر پاور سلطنت تھی، اسٹیٹ تھی، اس کو توڑنے والے 2 سال کے اندر نپٹا دیا حضرت فاروق اعظم نے۔ 2 سال کے اندر اس سلطنت کو گھٹنوں کے بل بٹھایا۔ قیصر رومی، رومن امپائر کو گرانے والے فاروق اعظم، پرشین امپائر کسریٰ، جس کو پرشین امپائر، اس کو ختم کرنے والے فاروق اعظم۔ بس آرام سے آپ سنیے اور تھوڑے آرام سے سبحان اللہ کہیے تاکہ میں گفتگو کرتا رہوں آپ کے سامنے اور آپ اس کو ابزور بھی کرتے رہیں، یاد بھی کرتے رہیں، ذہنوں میں لاتے بھی رہیں میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ حضرت امام حسین کی شادی ہوئی ہے سیدہ شہر بانو سے، اور شہر بانو کے مبارک بطن سے پیدا ہوئے امام زین العابدین، اور پھر ان سے امام باقر اور سارے بزرگان دین رضوان اللہ اجمعین یہاں سے چلے۔ تو گویا کہ یہ اولاد جہاں سے چلی ہے امام حسین کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی تو اور بھی بیویاں تھیں لیکن جن سے ائمہ قرار پائے گئے وہ سیدہ شہر بانو تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدہ شہر بانو پرشین جو بادشاہ کنگ تھا کسریٰ، اس کی بیٹی تھی۔ جس وقت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسریٰ کو بریک کیا اور اس حکومت کو توڑا تو یہ باندی بنا کر لائی گئی۔ ظاہر سی بات ہے اس وقت جو دشمنوں کی عورتوں ہوتی تھی یا دشمنوں کے مرد ہوتے تھے، وہ کپڑے، وہ سونے چاندی کی طرح مال ہوتا تھا، تو باندی بنا کر لائی گئی۔ اور کسی نے یہ کہا کہ یہ تو شہزادی ہے، اور کسریٰ جو سپر پاور یعنی آدھی دنیا پر حکومت کرنے والا جو بادشاہ تھا اس کی بیٹی ہے، اور آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہے، تو تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنے بیٹے عبداللہ کے ساتھ اس کا نکاح کر دیں۔ حضرت عمر نے فرمایا نہ، شہزادی کے لیے شہزادہ چاہیے، میں اپنے بیٹے، اب آپ دیکھیں کیسا عشق ہے، فرمایا میں اپنے بیٹے سے کیسے نکاح کر دوں؟ حالانکہ کرتے تو کیا حرج تھا، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نسبت والے وہ بزرگ ہیں، اور وہ ان کے دلوں میں نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ہے، جو آگے میں عرض کروں گا۔ آپ نے سیدہ شہر بانو کے نکاح کے لیے امام حسین کو تجویز کیا، اور امام حسین کے نکاح پاک کے اندر شہر بانو کو دیا، اور سیدہ شہر بانو کے صدف اقدس سے امام حسین کا بیٹا امام زین العابدین سید السجاد پیدا ہوئے۔ میں نے کہا امت کو 12 امام دینے والے فاروق اعظم ہیں، اہل بیت کی اس گلشن کا پہلا بیج لگانے والے فاروق اعظم ہیں۔ تو فاروق اعظم کی شہادت مبارکہ سے تو اہل بیت کی محبت اور دل میں تازہ ہوتی ہے۔ یہ تمہیں کس ایرانی ٹکڑے نے سمجھا دیا ہے کہ امام حسین حضرت فاروق اعظم کے ذکر سے معاذ اللہ کربلا والوں کی محبت نکلتی ہے؟ میں یہ قرآنی آیات پر ہاتھ لگا کر کہتا ہوں کہ ہم اس نسل اور خاندان کے ہونے کے باوجود ہمارے دل میں اگر کربلا والوں کی محبت یا اہل بیت سیدہ زہرا کی محبت آئی ہے تو خدا کی قسم وہ سیدنا صدیق اکبر کو دیکھ کر آئی ہے اور فاروق اعظم کو دیکھ کر آئی ہے، جس طرح ادب ان بزرگوں نے کیا۔ تو اہل بیت کی محبت کشتی ہے، اور ایک حدیث میں آیا الصحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے۔ اب دیکھیں کشتی کو کنارہ کب ملتا ہے؟ جب ستاروں پر نظر ہو، اور ستارہ ہدایت اس کو دیتا ہے جو کشتی میں بیٹھا ہوا ہو۔ تو امام احمد رضا کہتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، کہ نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی،
کہ صحابہ جو ہیں نجم ہیں، ستارے ہیں، اور ناؤ اور کشتی جو ہے وہ اہل بیت ہے. تو سنی وہ خوش نصیب ہے کہ اپنے دل میں اہل بیت کی محبت رکھتا ہے. دل میں اہل بیت ہوتے ہیں، آنکھوں میں اصحاب ہوتے ہیں، لہذا یہ صراط مستقیم پر سفر کرتے ہوئے سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. لہذا یہ کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آج کل چل رہا ہے سوشل میڈیا پر، اس لیے میں نے آپ کے سامنے بات کی. یہ لڑائی جھگڑے کے لیے نہیں. کس نے آپ کو یہ کہہ دیا؟ اگر کوئی کر بھی لیتا ہے، اگر نہ بھی ہوتا، چلیں، اگر یکم محرم کو سیدنا فاروق اعظم کی شہادت نہ بھی ہوتی تو اگر کوئی ذکر کر لے تو کیا حرج ہے؟ اور کرنے والا وہ ہے جو غلامان اہل بیت میں سے. یعنی یہ تو خود ایک شیعت کی فکر ہے کہ وہ صحابہ کے ذکر کو اہل بیت کے مقابلے پر رکھتا ہے، اور یہ خارجیت کی فکر ہے کہ وہ اہل بیت کے ذکر کو صحابہ کے مقابلے پر رکھتا ہے. سنی تو وہ سچے اور سچے لوگ ہیں کہ دونوں کی محبت کو ایک ساتھ اپنے دل کے اندر رکھتے ہیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا ہیں حضرت کعب، ان کے بیٹے ہیں عدی، اور عدی کی اولاد میں سے فاروق اعظم ہے. تو فاروق اعظم ہے بنو عدی قریشی، یعنی یہ انڈیا کا قبیلہ نہیں، یہ حضوری کا خاندان ہے. یہ تو بنو امیہ اور بنو عدی کا نام سن کے سمجھ ایسا، اور آپ نے بنو امیہ کی تعریف کر دی. تو میں نے کہا کوئی ایران سے لے کر آئے ہم، یہ فارسی ہیں، یہ اصل عربی ہیں، یہ آل ابراہیم ہیں، یہ آل عدنان ہیں، یہ قریشی ہیں، یہ رسول اللہ کا خاندان ہے. کیسا پروپیگنڈا آپ کر رہے ہو؟ ہم بنو عدی کی اگر بات کر رہے ہیں تو بنو عدی کوئی انڈین ہے؟ یہ کوئی ایرانی فارسی ہے یا ہندوستان کے اجمی ہے؟ بنو امیہ ہو یا بنو عدی ہو یا بنو تیم ہو، فضیلت ایمان کی ہے، اس سے انکار نہیں. فضیلت ایمان کی ہے. جس طرح بنو ہاشم کو عزت آل ابراہیم سے ہے، اسی طرح بنو امیہ کو عزت قریشی ہونے سے ہے. لیکن سب کے لیے ایمان شرط ہے. اگر یہاں پر غیر ایمان والے گزرے ہیں تو وہاں پر بھی ابو لہب غیر ایمان والا گزرا ہے. لیکن فضیلت نسب کی ہے ایمان کے اوپر. تو لہذا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آٹھویں دادا میں جا کر حضور کے خاندان کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا ذریعہ آپ کی بہن بنی. آپ کی بہن کا نام تھا فاطمہ بنت خطاب. اور یہ جو میں نے آپ کے سامنے نام لیا نا، زید بن عمرو بن نوفل، جو فطرتی مومن تھے اور زمانے جاہلیت میں اللہ کا نام لیتے تھے، ان کے بیٹے سعید جو فاطمہ کے شوہر ہیں، سعید بن زید بن عمرو بن نوفل، یعنی حضرت فاروق اعظم کے وہ چچزاد بھی ہیں اور بہن بھائی بھی ہیں. آپ کی بہن کے شوہر بھی ہیں. توجہ ہے آپ کی. تو آپ کی جو بہن ہے فاطمہ بنت خطاب، ان کے شوہر ہے سعید بن زید بن عمرو بن نوفل. یہ شجرہ ایک اور کڑی میں نے آپ کے سامنے عرض کی. یہ اسلام لا چکے ہیں. تو جب آپ جا رہے تھے تو راستے میں ایک صحابی ملے، حضرت نعیم. وہ کہنے لگے کہاں کا ارادہ ہے عمر؟ کہنے لگے میں جا رہا ہوں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے ان سے بات کرنے کے لیے اور ان کے لوگوں کو ختم کرنے کے لیے. انہوں نے کہا اپنے گھر کی خبر ہے آپ کو؟ کہنے لگے میرے گھر کی کیا خبر ہے؟ کہنے لگے آپ کی بہن نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور آپ کے بہنوئی سعید بن زید بن نوفل وہ بھی مسلمان ہو گئے. انہوں نے کہا وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا ہاں ہے، جا کے پوچھ لیجیے آپ. تو سرکار کی طرف جانے کی بجائے وہ اپنے بہن کے گھر کی طرف گئے. جب دروازے پر وہ آ کر کھڑے ہوئے فاروق اعظم، یہ تقریباً ساری کتابوں کے اندر میں اس لیے بالترتیب وہاں سے شجرے سے اس واقعے کو آگے کی طرف لا رہا ہوں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جو دروازے پر آئے تو بہن اور ان کے شوہر سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہے تھے. فاروق اعظم غصے کے اندر آئے، اور غصے میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آئے اور آپ نے اندر داخل ہونے کے ساتھ اپنی بہن کو اور اپنے بہنوئی کو مارنا شروع کیا. اتنا مارا کہ ان کو زخمی کر دیا. لیکن حضرت عمر اپنا یہ واقعہ بیان کرتے تھے کہ جب میری بہن کے بدن پر میں نے خون دیکھا نا تو مجھے بڑی شرم آئی کہ یار میں نے یہ بہت سخت کوئی معاملہ کر لیا. لیکن تھے اس طرح. تو دیکھیے سچے لوگ ہیں، جب ادھر تھے تو ادھر ہی کے تھے، ادھر دو نمبر ہی کہیں نہیں ہے. تقیہ مقیہ نہیں تھا ان میں، 50-50 والی بات نہیں تھی. جب ابو جہل کے ساتھ تھے تو اسی کے ساتھ تھے. اپنی بہن کو بھی مارا. جب ان کے بدن پر خون نظر آیا تو بہن نے اپنے دوپٹے سے اپنے منہ کو صاف کر کے کہا کہ اگر تو خطاب کا بیٹا ہے نا تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں. تم ہمیں مار ڈالو گے، تم ذرا سنیے، تم ہمیں مار ڈالو گے لیکن جس نبی کے دامن کو ہم نے پکڑا ہے اس کو نہیں چھوڑیں گے. یہ جملے آپ پر بڑے بھاری گزرے اور آپ دھڑام سے زمین پر بیٹھ گئے
کہنے لگے کہ ٹھیک ہے پھر مجھے بھی دو وہ ورق جو تم پڑھ رہی تھی. فرمایا نہیں، آپ اس وقت ناپاک ہیں، آپ پاکی اختیار کیجیے. پاکی اختیار کریں گے تو پھر میں آپ کو یہ پڑھ کے سناؤں گی اور میں آپ کے ہاتھ میں یہ ورق دوں گی. فاروق اعظم نے وضو کیا یا غسل کیا، اس کے بعد آپ بیٹھے تو سورہ طٰہٰ کی جب یہ آیت پڑھنا شروع ہوئی تو جیسے جیسے آپ آیت سنتے رہے آپ کے دل میں اسلام کی محبت آتی چلی. اب اپنی بہن کو آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے انداز میں پوچھا کہاں ہیں حضور. تو یہ ساری صحابیات اور یہ سارے جو تھے نا یہ تو جان پر کھیل جانے والے تھے، لیکن آپ کی بہن کو یقین ہو گیا کہ عمر میں اب بغاوت نہیں ہے، عمر میں اب دشمنی نہیں ہے. تو بتا دیا مروا کے قریب فلاں صحابی کے گھر میں رکے ہوئے ہیں، جا کر آپ ملاقات کر لو. بس وہ وہاں سے روانہ ہوئے. جب روانہ ہوئے تو کیونکہ اوپر تھوڑا سی زمین کی سطح سے اونچی جگہ پر گھر تھا، جب حضرت عمر سامنے سے آنے لگے تو جو صحابہ کرام جن کی ڈیوٹیاں تھی کہ وہ آنے جانے والے پر نظر رکھے، ایک نے دیکھا تو وہ دوڑتا ہوا آیا اور اس نے گھر میں چیخنا شروع کیا عمر آ رہا ہے. کیونکہ حضرت عمر تو ایک طوفان کا نام تھا، کیا عمر آ رہا ہے. اس کے لیے پھر حضرت حمزہ دروازے پر آئے اور آپ نے کھڑکی سے دیکھا کہ یہ بات ایسی کہہ رہا ہے یہ واقعی میں، تو دیکھا کہ واقعی میں حضرت عمر آ رہے ہیں. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت حمزہ نے لوٹ کر کہا کہ حضور عمر آ رہا ہے لیکن گھبرانا نہیں. صحابہ سے کہا اگر خیر کی نیت سے آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، کیونکہ دشمنی تو تھی نا. فرمایا خیر، آرام سے سنی، خیر کی نیت سے آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ عمر کے گلے میں جو تلوار لگی ہوئی ہے نا اسی سے حمزہ اس کی گردن مارے گا. لیکن حضور نے پیچھے سے آواز لگائی چچا جان کرنا کچھ نہیں، اسے آنے دو، وہ خود سپرد کرنے آ رہا ہے. جیسے فاروق اعظم دروازے کے اندر داخل ہوئے حضرت حمزہ نے دروازہ کھولا، لیکن چہرے پر ندامت ہے، نظریں جھکی ہوئی ہیں اور نظریں سرکار کو تلاش کر رہی ہیں. حضرت حمزہ نے اشارہ کیا کہ سرکار تشریف فرمائے. جیسے سرکار کے قریب آئے ہیں، اللہ اکبر، تو یہ حدیث مبارکہ میرے دوستو بزرگوں مستدرک کے اندر موجود ہے. جیسی قریب آئے ایک روایت میں آتا سرکار نے حضرت فاروق اعظم کی آستین کو پکڑا، یعنی اس طرح کر کے آستین کو پکڑ کر کھینچا. اور یہ تصوف و طریقت کا وہ نیاز ہے جو جس کو تصوف کے اندر انجذاب کہا جاتا ہے، جذب سے انجذاب. فاروق اعظم رضی اللہ، کیونکہ سرکار کی ذات مبارکہ سے جہاں فقہ ظاہر ہوتا ہے وہاں سلوک و تصوف بھی تو ظاہر ہوتی ہے نا، کیونکہ شریعت کا حصہ ہے. سرکار نے آپ کے آستین کو پکڑ کر کھینچا اور ایک روایت میں کہ ضرب صدر عمر بن خطاب، سرکار اٹھے اور حضرت عمر کے سینے پر ہاتھ مارا. کیونکہ لطائف یہاں پر ہوتے ہیں، لطائف جو ہیں وہ یہاں پر ہوتے ہیں. یقین یہاں ہوتا ہے یہاں نہیں ہوتا، ایمان یہاں ہوتا ہے یہاں نہیں ہوتا، عشق یہاں ہوتا ہے یہاں نہیں ہوتا. اس لیے سینے پر ہاتھ رکھ کر وظائف پڑھنے کی بات رب اشرح لی صدری یہ نہیں کہہ رہے رب اشرح لی راسی، یا اللہ میرے سر کو کھول، نہیں کہتے میرے سینے کو کھول. کیونکہ اصل مصدر یہی ہے. صدر عربی زبان میں دروازے کو کہتے ہیں، صدر عربی زبان میں دروازے کو کہتے ہیں، یعنی ایمان اور سینے، ایمان کا دروازہ یہ سینہ ہے. اس لیے ذکر میں بھی یہاں فکر کی جاتی ہے. مرشد دم کرنے کے لیے بھی سینے پر ہی ہاتھ رکھتا ہے. ابھی جامع ترمذی کی حدیث ہے، سرکار نے دعا کی تھی اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، یا اللہ اسلام کو عزت دے عمر بن خطاب کے ذریعے. تو عمر بن خطاب مرید نہیں مراد بن کر آئے ہیں.